کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ گھر کے مسائل، رزق کی تنگی، بیماری، قرض اور بے سکونی اور دل کی پریشانیاں انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں، لیکن ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہر مشکل پر قادر ہے۔ السلام علیکم پیارے ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو سبھی ویورز کے لیے آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک خوبصورت تجربہ اور ایک ایسی عبادت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں امید پیدا کی ہے۔ وہ عبادت ہے استغفار۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، دل کا سکون، رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بھی آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھے معاف فرما اور میری حالت بہتر بنا دے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا۔ سوچئے، صرف ایک عبادت اور اس کے کتنے عظیم فائدے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی کہ روزانہ دل سے کثرت کے ساتھ استغفار کروں۔ تقریباً 3 مہینے تک میں نے روزانہ استغفار کو اپنی عادت بنایا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ دل کی گھبراہٹ کم ہونے لگی، پریشانیاں پہلے جیسی بھاری نہیں رہی۔ ہر مشکل میں اللہ نے کوئی نہ کوئی آسان راستہ نکال دیا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کے وعدے پر یقین کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور صرف الفاظ دہراتے رہیں تو اصل مقصد پورا نہیں ہوتا۔ استغفار کے ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال رزق کمائیں، دوسروں کو معاف کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کبھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ شاید ہماری دعا قبول ہونے میں دیر ہو، لیکن اللہ کی حکمت میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کسی آزمائش میں ہیں تو ہمت بالکل مت ہاریے۔ ممکن ہے آپ کی زندگی بدلنے میں صرف ایک سچا سجدہ، ایک آنسو یا ایک دل سے کیا گیا استغفار باقی ہو۔ آج سے عہد کریں کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھیں، اور یقین رکھیں کہ جب اللہ پاک چاہے گا آپ کی زندگی کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم سارا دن دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں لیکن اپنے رب سے بات کرنے کے لیے چند لمحے بھی نہیں نکالتے؟ جب دل پر غم چھا جائے، جب گھر میں بے سکونی ہو اور جب ہر طرف راستے بند محسوس ہوں تو انسان بہت سے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، لیکن سب سے مضبوط دروازہ اللہ پاک کی رحمت کا ہے۔ اس دروازے کی ایک خوبصورت کنجی استغفار ہے۔ استغفار صرف ایک الفاظ نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکنے کا نام ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی کمزوری ماننا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دل سے اور کبھی اپنے رویوں سے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹے، اس سے دعا کرے اور اس کی رحمت کی امیدوار رہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی دعا سن رہے ہیں اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ عطا کرنے والے ہیں۔ بے شک ہمارے اللہ تعالیٰ، ہمارا رب العزت بہتر کو بہترین بنا کر نوازنے والا ہے۔ ہم جو چیز چاہتے ہیں بس جلد بازی میں چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر وقت نہ ہو۔ وہ مقررہ وقت پر جب اللہ پاک ہمیں دے گا تو اس کا ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ استغفار کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، حلال رزق اختیار کریں، والدین کی عزت کریں اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو دل کو سکون دیتے ہیں، انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، لیکن اللہ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے جلدی مایوس نہ ہو۔
آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنائیں، صبح اٹھتے ہی چند مرتبہ دل سے استغفار کہیں، دن بھر موقع ملے تو استغفار کرتے رہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے اپنے دل میں سکون محسوس ہو، پھر آپ کے رویے بدلے، پھر آپ کے حالات بھی بہتر ہونے لگیں گے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت اور دلوں میں سکون اور برکت عطا فرمائے، ہمیں ہر آزمائش میں صبر دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی یاد میں زندہ رکھے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو میں نے آپ سبھی کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک فضیلت میں نے آپ سب کے سامنے بیان کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے لیے موٹیویشنل ویڈیو ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔